موارد الظمآن، موارد مورد کی جمع ہے. مورد یہ اردو میں ایک لفظ آپ بولتے ہوں گے وارد، وہ وارد ہوا وہاں پر. وارد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی حوض پر پانی پینے کے لیے جانے کو ورود کہتے ہیں. کسی حوض پر پانی پینے کے لیے جانے کو ورود کہتے ہیں. وارد جو اس کے اندر داخل ہو پانی پینے کے لیے. تو مورد اس میں ظرف ہے جہاں گھاٹ، اس کا شاید مناسب ترجمہ اردو میں گھاٹ ہے. وہ گھاٹ جہاں پر ظمآن زوئے کے ساتھ، یہ طا اور ظا ہوتا ہے نا، ظمآن. ظمآن کہتے ہیں پیاسا. یہ روزے کھولنے کی دعا بھی آپ نے ذهب الظمأ، پیاس تھی سو گئی. وابتلت العروق، اور انتڑیاں تر ہو گئیں، رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پکا ہے. تو ظمأ کا مطلب پیاس، تو ظمآن پیاسا. موارد الظمآن وہ گھاٹ جہاں پیاسا اپنی پیاس بجھانے کے لیے جائے. موارد الظمآن لدروس الزمان، زندگی کے جو اسباب، جو اس کو سمجھنے کی باتیں جو چاہیے تھیں. یہ سعودی عرب کے ایک شیخ ہیں، شیخ عبدالعزیز بن محمد السلمان. تو انہوں نے یہ بہت اچھی کلیکشن کی ہے، مواعظ، رقائق، اخلاق، حتیٰ کہ عقائد اور احکام کا بھی ایک اچھا بیان ہے. ہمارا زور زیادہ اس میں سے جو ہے وہ رقائق، مواعظ اور اخلاق پر رہے گا، اور کچھ اعتقاد کا بیان بھی ہم انشاءاللہ اس کتاب سے آپ کے لیے کریں گے. یہ بہت خاصی بڑی کتاب ہے، کئی سو جلدوں کی ایک جلد، 4 جلدوں کی کتاب ہے. تو ہم اس سیریز میں اس کے کچھ اجزاء جو ہیں وہ سادہ لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. مقدمے میں کہتے ہیں کہ سلف کے ہاں کچھ نصائح جو ہیں بہت معروف تھیں. انما خلقت الدنیا لتجوزها لا لتحوزها. دیکھو دنیا یہ بنی ہے اس لیے کہ تم اس سے گزر لو، اس لیے نہیں کہ اس سے جیبیں بھرنے بیٹھ جاؤ. وَلِتَحْبُرَهَا لَا لِتَحْمُرَهَا، یہ عبور کرنے کی ہے، تعمیر کرنے کی نہیں. تعمیرات یہاں پہ نہیں کی جائیں. اپنی اس فقط الہوا کالمائل الیہا، تیرے اندر ایک چیز ہے جس کا نام ہے ہوا. یہ اس کی رال بار بار اس دنیا پر بہے گی، اس کو قابو میں رکھنا. ولا تعول علیہا، کبھی اس کو چھوٹ نہ دینا اور اس پر اپنا سہارا مت کر لینا. پھر دوسری ایک نصیحت بہت رائج تھی ان کے ہاں، اللیل والنہار یعملان فیک فاعمل فیہما. دیکھو یہ جو رات دن ہے نا، یہ مسلسل تمہارے اندر تبدیلیاں برپا کر رہے ہیں. فاعمل فیہما، تم بھی تو ان کے اندر تبدیلیاں برپا کرو. آپ اپنی کوئی تصویر دیکھ لیجئے آج سے 10 15 20 سال پہلے کی. وہ بچہ پہلے تو آپ کو پہچان رہی ہے، بھائی آپ ہیں. ہاں بیٹا جب میں جوان تھا. اچھا تو کیا ہوا اب؟ آپ کو کیا ہوا؟ نہیں میں بوڑھا ہو گیا. کیا کیا ہے؟ یہ دن اور رات بڑی بے رحم چیز ہے. دن اور رات کا ایسا کوئی یہ چکر چلتا ہے کہ کہتے ہیں وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آگ کو کھا گیا. آگ بڑی لمبی زندگی والے نے قوم نوح کی زندگیوں کو کھا گیا، آگ کو نکل گیا، سمود کو نکل گیا. کیونکہ یہ جو دن اور رات کی دوڑ ہے یہ تمہیں کھا رہی ہے اور تمہارے اندر مسلسل تبدیلیاں برپا کر رہی ہے. اصل یہ تھا کہ تم ان کے اندر تبدیلیاں برپا کرو، تم ان کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ پیدا کرو. اصل میں تو آدمی کا امتحان یہی تھا. ہر آدمی یہاں وقت سے مات کھا کر جاتا ہے. بہت کم ہے جو اس وقت کو مقاصد حق کے تابع کر کے جو دنیا چھوڑتے ہیں. یہ ہے اصل چیز جس کے لیے دراصل انسان کی تخلیق ہوئی ہے. اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے یہاں بہت چلتی رہی ہے کہ حفظ الاوقات تفید الاعمال، کہ اپنے اوقات کو قابو میں لانا. یہ اصل میں آپ کی جو زندگی ہے، آپ کی عمر ہے، اس کو کارآمد بناتی ہے. زندگی میں اگر وقت کو آپ نے نہیں سنبھالا، صبح سے لے کر شام تک آپ جائزہ لیں کہ اس میں سے کتنا وقت تھا جس کے بارے میں آپ واقعتاً کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کا وقت مل جائے گا.
تو کچھ چند دن نا آپ ٹیسٹ کر لیں، میں بھی اپنے آپ کے لیے یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیجیے کہ کوئی بندہ جو ہے، اور رمضان ایک اچھا موقع ہے کہ کچھ دن صرف آپ صبح سے لے کر شام تک آپ کے جو کام ہیں 10 منٹ شام کو صرف کریں، اور یہ دیکھیں کہ ان میں سے وہ کون سا وقت ہے کہ جس کے بارے میں واقعتاً آپ یہ کہیں کہ اللہ کے ہاں یہ سرخرو ہونے کے لیے ایک درست مصرف کا وقت کا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور جو نصیحت چلتی رہی ہے وہ ہے کہ اعلم ان قصر الامل علیہ مدار عظیم، کہ جو بندہ یہاں دنیا سے، اس جہان سے خیریت کے ساتھ گزر جانا چاہتا ہے اور واقعتاً یہاں اپنا مقصد پورا کر، اس کو ایک چیز پر فوکس کر لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے حوالے سے آرزو کو کم کرنا۔ کہتے ہیں کہ درازی آرزو اصل مصیبتوں کی جڑ ہے۔ میں نے بڑا رہنا ہے دنیا میں میں نے بڑا رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے فرائض کو بھول جانے کا نسخہ ہے، اور یہ کہ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے اس جہان میں نے بہت جلدی لوٹنا ہے اپنے گھر۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کارآمد ہونے کے لیے یہ کمال کا نسخہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول لے کر آئے ہیں، عجبت لثلاث، 3 بندوں پر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بے حد تعجب ہے، لغافل ولیس بمغفول عنہ، آدمی یہ جو ہے بالکل غافل ہے، البتہ اس کو جو پکڑنے والے ہیں وہ چوکنے ہیں، بالکل جیسے کہتے ہیں نا بے سد جو ہے وہ جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو شکار ہوتا ہے اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ بالکل کوئی گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی شکار میں وہ ایک لمحے کے لیے اس کے سامنے آیا تو گزرے گا، یعنی نشانیاں لینے والے پوری طرح ہوشیار ہیں، اور یہ بالکل غافل اور بے توجہ۔ وَمُؤَمِّلٌ دُنْيَاهُ وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ، ایک آدمی دنیا پر آس لگا کر بیٹھا ہوا ہے جبکہ موت اس کے پیچھے بھاگی چلی آئے۔ وَبَانٍ قَصْرًا وَالْقَبْرُ مَسْكَنُهُ، اور تیسرا آدمی کہتے ہیں مجھے اس پر تعجب ہے جو ایک محل تعمیر کرنے میں لگا ہوا ہے اور قبر اس پر ہنس رہی ہے کہ آنا تو رہنا تو میرے اندر ہے، لگا ہوا ہے یہاں پر تعمیرات کرنے، حالانکہ پکی بات ہے کہ یہ اس کا گھر نہیں، اس کا گھر وہ ہے جہاں اس کو دفن کر دیا جانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مبارک زمان سے انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ راتوں کے اندر جائیں گے۔